اس طرف بہت بڑے بڑے بنگلے تھے۔ وسیع و عریض کمپاؤنڈ ہونے کی وجہ سے ہر دو بنگلوں کے درمیان اتنا فاصلہ بن گیا تھا۔ ایک بنگلے میں کوئی چیختا تو اس کی آواز دوسرے بنگلے میں نہیں سنی جا سکتی تھی۔ دائیں طرف تیسرے بنگلے کے گیٹ پر دیوان اودے سنگھ کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار یا دربان وغیرہ نہیں تھا۔ جو لوگ خود ہی اتنے خونخوار ہوں انہیں چوکیداروں کی کیا ضرورت تھی۔ بانوٹ کو سڑک پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر میں اور شکتی موقع پا کر بنگلے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ یہ کم از کم 10,000 مربع گز کا پلاٹ تھا۔ بنگلے کی عمارت عین وسط میں تھی۔ چاروں طرف لان تھا اور لاتعداد درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ عمارت کے سامنے والے لان میں صرف ایک بلب روشن تھا جس پر لگے ہوئے شیڈ نے اس کی روشنی محدود کر دی تھی۔ درمیان میں ایک حوض تھا جس میں فوارہ لگا ہوا تھا، لیکن فوارہ اس وقت بند تھا۔ برآمدے میں بھی مدھم روشنی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ میں اور شکتی چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑے رہے، پھر دونوں نے پستول نکال دی اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ 9 بجے رات کے ابتدائی حصے میں کسی بنگلے میں اس طرح گھسنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن میں ہر طرح کا خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری تھا کہ بنگلے میں کتنے افراد تھے۔ بنگلے کے پچھلی طرف پہنچ کر ہم رک گئے۔ میں نے شکتی کو دائیں طرف جانے کا اشارہ کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ جب تک کوئی ایمرجنسی نہ ہو یا میرا سگنل نہ ملے وہ اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ عمارت کے پچھلی طرف بھی برآمدہ تھا، لیکن اس طرف روشنی نہیں تھی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ آواز پیدا کیے بغیر کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ تنگ سی راہداری تھی اور آگے غالباً ہال کمرہ تھا جہاں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور راہداری کے اختتام پر پہنچ گیا۔ دائیں طرف بھی کشادہ راہداری تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی کہ اس وقت بنگلے میں 2-3 افراد سے زیادہ نہیں تھے اور وہ بھی غالباً ایک ہی کمرے میں تھے، کیونکہ دائیں طرف سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ کو کچھ سوچا اور اللہ کا نام لے کر اس راہداری میں مڑ گیا۔ اس بنگلے میں داخل ہو کر اوکھلی میں سر تو دے ہی دیا تھا، اب موصلوں سے ڈرنے کا وقت نکل گیا تھا۔ میں راہداری میں کھلنے والی اس کمرے کی کھڑکی کے قریب دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اندر 3 افراد ہی تھے، جن میں ایک عورت کی آواز بھی شامل تھی۔ ایک آدمی اس وقت کہہ رہا تھا، یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے رجنی، تم سندرتا میں بیلا سے کم نہیں۔ وہ کتیا 1-1.5 مہینے کے لیے تو سمجھو بیکار ہو گئی۔ تم پہلے بھی چند روز ناگراج کے پاس رہ چکی ہو، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور ناگراج کو مٹھی میں لینے کی کوشش کرو۔ بیلا وہاں سے نکلے تو مجھے ناگراج کے قریب جانے کا چانس ملے نا۔ یہ لڑکی کی آواز تھی، اس کا بندوبست میں کر دوں گا۔ اس آدمی نے کہا، آج سے 2 دن بعد تم رانا پیلس پہنچ جاؤ۔ کئی روز سے تم ناگراج کی نظروں میں نہیں آئی، وہ تمہیں دیکھے گا تو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ بیلا کو 1-2 دن کے لیے وہاں سے ہٹا دیا جائے اور تمہارے لیے یہ مہلت کافی ہوگی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ان میں بھی آپس میں اندر ہی اندر ایک دوسرے کی کاٹ ہو رہی تھی۔ اور اس کا کیا ہوگا ٹھاکرے؟ لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ٹھاکرے کا نام سن کر میں چونک گیا۔ میری اس سے بات ہو چکی ہے، مرد نے جواب دیا۔ ناگراج کے جانے کے بعد ہم بیرو کو تلاش کریں گے، وہ اس شہر میں ہے۔ وہ پاکستانی آتنکوادی ہمارے ہاتھ آ جائے تو بیرو تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھاکرے کا کام صرف بیرو کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کے بعد ٹھاکرے کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے اور پھر بیرو کی دولت ہوگی اور ہم ہوں گے۔ میں دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھ گیا۔ میرے سر کے اوپر دیوار پر ایک پینٹنگ ٹنگی ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ اس پینٹنگ سے ٹکرایا اور وہ پینٹنگ میرے سر سے ٹکرا کر نیچے گری۔ اے ادھر کون ہے؟ اندر سے دوسرے آدمی کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ راہداری کے موڑ پر گھوم رہا تھا کہ فائر کی آواز گونجی۔ اس وقت میرا ایک ہاتھ پیچھے تھا۔ گولی میری درمیان والی انگلی کی پور کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے دہکتا ہوا انگارہ میری انگلی کو چھو کر گزر گیا ہو۔ میں مڑ کر دوسری راہداری کے برآمدے والے دروازے کی طرف دوڑا۔ اس لمحہ ایک اور فائر ہوا، مگر میں دروازے سے نکل چکا تھا۔ برآمدے سے تقریباً 20 گز دور ایک درخت کی آڑ لے کر میں نے پہلا فائر کیا، لیکن اندھیرے میں چلائی ہوئی گولی ضائع گئی۔ اب دوسرا آدمی بھی باہر آ چکا تھا اور وہ آٹومیٹک رائفل سے اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ کچھ گولیاں درختوں میں پیوست ہو رہی تھیں اور کچھ سیدھی نکل گئیں۔ شکتی بھی میری طرف آ گیا اور مجھ سے چند گز دور ایک درخت کی آڑ سے جوابی فائرنگ کرنے لگا۔ فائرنگ کی آواز سے درختوں پر اپنے گھونسلوں میں سوتے ہوئے لاتعداد پرندے
शोर मचाते हुए درختوں کے اوپر ہی منڈلانے لگے۔ گرو، مجھے شکتی کی آواز سنائی دی، تم پچھلی طرف کی دیوار ٹاپ کر نکل جاؤ، میں انہیں روکتا ہوں۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا شکتی، تم بھی پیچھے ہٹتے رہو۔ میں نے کہا، میری فکر مت کرو، میں نکل جاؤں گا، تم پچھلی دیوار کے قریب پہنچو۔ شکتی نے جواب دیا۔ میں اکا دکا فائر کرتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ دونوں برآمدے کی پلرز کی آڑ میں کھڑے فائرنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے آگے آنے کی کوشش نہیں کی یا وہ خود بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ میں درختوں کی آڑ لیتا ہوا پچھلی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ دیوار خاصی اونچی تھی۔ میں ایک درخت پر چڑھ کر دیوار پر اترا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ گلی اگرچہ کشادہ تھی مگر روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ سامنے والے رخ پر بھی ایسے ہی بڑے بنگلے تھے مگر ان کی پشت اس طرف تھی، اس لیے اس طرف سناٹا تھا۔ میں نے دیوار سے کود کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ تقریباً 50 گز آگے جا کر میں نے پیچھے دیکھا، ایک اور آدمی دیوار سے کودا تھا۔ وہ یقیناً شکتی تھا۔ میں ایک بنگلے کی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ سیدھا دوڑتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ وہ شکتی تھا۔ رکو نہیں گرو، دوڑتے رہو۔ شکتی کی آواز سن کر میں نے ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ بہت جلد ہم اس گلی سے نکل گئے اور پھر 2-3 گلیاں گھوم کر ہم وہاں سے بہت دور نکل چکے تھے۔ میں رک گیا۔ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہوئے گرو، شکتی نے کہا۔ وہ دیوان سالہ بہت حرامی ہے، اس نے اگر پولیس کو فون کر دیا تو اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے گا۔ ہم دونوں تیز تیز چلتے رہے۔ شکتی کا خیال درست نکلا۔ چاروں طرف سے پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن ہم اس علاقے سے بہت دور نکل آئے تھے اور پھر ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے ہم شکتی کی کھولی والی عمارت کی طرف نکل آئے۔ کہیں بانوٹ نہ پھنس گیا ہو، ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بہت عقل مند ہے، شکتی نے جواب دیا۔ وہ نکل گیا ہوگا اور تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ ہم دونوں کھولی میں مدھو چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ہمیں دیکھ کر اٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ اے مدھو، چائے بنا کر لا ذرا کڑک، خالی پیٹ سر دکھنے لگا۔ مدھو کمرے سے باہر نکل گئی اور تقریباً 10 منٹ بعد بغیر دودھ کی چائے بنا کر لے آئی۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ باہر تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور چند سیکنڈ بعد ہی مٹھو شکتی کو آواز دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہارے چوکھٹے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ شکتی نے اسے گھورا۔ مٹھو کو اس طرح بدحواس دیکھ کر میرا ماتھا بھی ٹھنکا تھا۔ گرو، مٹھو باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بانوٹ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ اسے مارتے ہوئے لے گئے۔ کیا بکتا ہے؟ شکتی داڑا۔ اس نے قہوے کی پیالی میز پر رکھ دی۔ میں ٹھیک کہتا ہوں گرو، مٹھو نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پولیس والے اسے پیلس ہوٹل کی کسی گلی سے پکڑ کر مارتے ہوئے لا رہے تھے، پھر اسے جیپ میں بٹھا کر لے گئے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور دوسرے لڑکوں سے بھی کہہ دو اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں، شکتی نے کہا۔ مٹھو فوراً ہی باہر بھاگ گیا۔ بانوٹ بہت مضبوط آدمی ہے، شکتی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر پولیس کے پاس بھی زبان کھلوانے کے بہت طریقے ہیں، ہمیں یہ کھولی فوراً چھوڑنی ہوگی۔ کہاں جاؤ گے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں سے باہر نکل کر سوچیں گے، شکتی نے جواب دیا۔ میرے پاس ایک جگہ ہے، تم لوگ اپنی ضروری چیزیں سمیٹ کر تیار ہو جاؤ، میں نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مدھو ایک تھیلے میں اپنے کپڑے اور ضروری چیزیں بھرنے لگی۔ شکتی نے بھی اپنی 1-2 چیزیں اس میں ڈال دی اور ہم کھولی سے باہر آ گئے۔ مدھو نے تالا لگا کر چابی تھیلے میں ڈال دی۔ اس کھنڈر نما عمارت سے نکل کر ہم گلی میں تیز تیز ایک طرف چلنے لگے۔ یہ اتفاق تھا کہ اس روز میں نے رتنا کے مکان کی چابی جیب میں رکھ لی تھی اور اب میں انہیں اس طرف لے جا رہا تھا۔ میں راستہ بھٹک گیا، جس کی وجہ سے اچھا خاصا وقت ضائع ہو گیا، لیکن آخر کار ہم رتنا کے مکان والی گلی میں پہنچ گئے۔ میں نے جیب سے چابیوں کا رنگ نکال کر باہر والے دروازے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہونے کے بعد پہلے وہ دروازہ بند کیا، پھر آگے بڑھ کر دوسرا دروازہ کھول دیا۔ مدھو بتیاں جلا کر مکان کا جائزہ لینے لگی۔ رتنا کے بیڈ روم میں بستر پر اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، جنہیں مدھو سمیٹ کر ایک طرف رکھنے لگی۔ یہ تمہارا مکان ہے گرو؟ اس نے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ مکان رتنا کا ہے اور یہ کپڑے بھی اسی کے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مدھو بستر جھاڑنے لگی۔ یہ مکان کئی روز سے بند تھا اور ہر چیز پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک میلے کپڑے سے کرسیاں بھی جھاڑ دیں۔ اس رات ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شکتی کو بانوٹ کی فکر تھی، یہ تو میں بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے، لیکن پولیس کی مار کے سامنے تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر پولیس نے اس کی زبان کھلوا لی تو وہ سب کچھ اگل دے گا۔ یہ پریشانی مجھے بھی تھی۔ اگر اس نے بتا دیا کہ ہم پیلس ہوٹل کے ہیڈ ویٹر نریش کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور اسے کیا کچھ معلوم کیا تھا، تو بات صرف پولیس تک محدود نہیں رہے گی، ناگراج اور بیلا کو بھی پتہ چل جائے گا۔
کہ میں ان کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ وہ ہوشیار ہو جائیں گے اور اپنا ٹھکانہ بدل دیں گے۔ رانا پیلیس کہاں ہے؟ میں نے شکتی سے پوچھا۔ امید بوند سے ذرا آگے بہت بڑی عمارت ہے، اندر سے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، باہر سے تو کوئی محل ہی لگتا ہے، شکتی نے جواب دیا۔ کل ہمیں اس محل میں داخل ہونا ہے، میں نے کہا۔ میں نے دیوان اودے سنگھ کے بنگلے میں ان کی کچھ باتیں سنی تھی جن سے پتہ چلا ہے کہ ناگراج اور بیلا اس رانا پیلیس میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ان پر آخری اور کاری ضرب لگا دی جائے۔ اگر وہ لوگ وہاں سے بھی نکل گئے تو بہت گڑبڑ ہو جائے۔ کل کا انتظار کیوں کیا جائے؟ آج ہی رات کیوں نہیں؟ شکتی نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، آج پولیس دیوان اودے کے معاملے میں الجھی ہوئی ہے۔ اگر ناگراج وغیرہ کو پتہ چل بھی گیا تو وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم اتنی جلدی ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ آج رات؟ میں نے کہا۔ کیا تم تیار ہو؟ میں تو ہر وقت تیار ہوں گرو، تم لوگ انتظار کرو، میں کسی سواری کا بندوبست کر کے آتا ہوں، شکتی نے کہا اور وہ مکان سے چلا گیا۔ شکتی کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ دروازے کی بیل بجنے سے پہلے میں نے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تھی۔ وہ شکتی ہی تھا جو کسی کی گاڑی چرا کر لایا تھا۔ باہر نکل کر میں نے مکان کا تالا لگا دیا اور میں مدھو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی اور تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی۔ سڑک کے دونوں طرف ڈلان تھی جس نے سڑک بلاک کر رکھی تھی۔ ٹارچ کی سرخ روشنی سے کار کو رکنے کا اشارہ کیا جا رہا تھا۔ آگے پولیس ہے، شکتی بولا۔ میں کار کی رفتار کم کر رہا ہوں، تم دونوں نیچے اتر کر ٹیلوں میں نکل جاؤ۔ کار کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ پہلے میں نے دروازہ کھول کر چھلانگ لگائی اور پھر مدھو نے۔ ہم ڈلان پر جاڑیوں میں لڑکتے چلے گئے۔ میں نے مدھو کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں جھکتے ہوئے تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگے۔ کار تقریباً 100 گز آگے جا کر رک گئی اور پھر چند سیکنڈ بعد ہی پہلے کسی کے زور زور سے چلانے کی آواز سنائی دی اور اس کے فوراً ہی بعد فضا گولی کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی چیخ کی آواز بھی سنائی دی۔ مدھو لڑکھڑا کر گری، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ ادھر دیکھا، وہاں کار رکی تھی، بھاگو، تلاش کرو۔ فضا میں ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں مدھو کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے رینگتا چلا گیا۔ یہاں اس طرف دیکھو، جاڑیوں میں۔ یہ بھاری آواز سڑک پر اس جگہ سے سنائی دی تھی جہاں ہم نے کار سے چھلانگ لگائی تھی اور پھر جاڑیوں میں ڈلان پر 2 ٹارچوں کی روشنیاں چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دائیں طرف 2 بڑے بڑے چٹانی پتھروں کے درمیان ایک تنگ سی دراڑ نظر آ رہی تھی۔ پہلے میں نے مدھو کو اندر دھکیلا اور پھر خود اندر گھس گیا۔ شروع میں وہ دراڑ بہت تنگ تھی، ہم بمشکل اندر گھسے تھے، لیکن آگے جا کر کافی کشادہ ہو گئی تھی۔ ہم سائڈ پر ہو کر پتھر سے چپک کر بیٹھ گئے۔ میں نے دائیں ہاتھ میں پستول سنبھال لیا تھا۔ وہ لوگ ڈلان سے آگے پتھروں میں آگے اور پھر ان کے قدموں کی آوازیں ہمارے بالکل قریب سنائی دینے لگی۔ مدھو میرے ساتھ جڑی بیٹھی تھی، اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں خوف کی شدت سے وہ چیخ نہ اٹھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا۔ قدموں کی آوازیں ان پتھروں کے بالکل سامنے سنائی دینے لگی اور پھر ٹارچ کی تیز روشنی دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مدھو کسمس آئی تو میں اس کے اوپر جھک گیا۔ میرا ہاتھ اس کے منہ پر گویا چپک کر رہ گیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پتھر پر پڑ رہی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ پتھروں کے درمیان وہ دراڑ باہر سے تو تنگ تھی اور ہم بمشکل اپنے آپ کو اندر گھسیٹ سکے تھے، مگر اندر سے کافی کشادہ ہوتی چلی گئی تھی اور ہم آڑ میں تھے۔ باہر سے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جاتا تو ہم نظر نہیں آ سکتے تھے۔ ٹارچ کی روشنی پتھر پر پڑ رہی تھی، اس کی بہت مدھم سی داپ اندر بھی آئی تھی اور پھر وہ روشنی آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ میں نے نظریں ہٹا کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مدھو سمٹ کر میرے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا ایک پیر دراڑ کے عین سامنے پھیلا ہوا تھا اور دراڑ کے کنارے پر رینگتی ہوئی روشنی آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی۔ میں نے پستول والا ہاتھ آگے بڑھا کر مدھو کا پیر بڑی آہستگی سے پیچھے کھینچ لیا اور ٹھیک اسی وقت روشنی کی دار اس جگہ سے ہوتی ہوئی دراڑ میں آگے تک چلی گئی۔ اس وقت میں نے مدھو کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کا منہ سختی سے دبا رکھا تھا۔ اسے یقیناً سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھیں۔ مدھو مرد مار قسم کی لڑکی تھی۔ وہ غنڈہ گردی اور دادا گیری کرتی تھی، مگر حسن شباب کے بلبوتے پر غنڈہ گردی کرنا اور بات تھی اور حقیقی خطرے کا سامنا کرنا دوسری بات۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہادر اور حوصلہ مند لڑکی تھی۔ وہ کئی مرتبہ شکتی کے ساتھ خطرناک حالات سے گزر چکی تھی۔ گزشتہ رات پریم پہاڑی پر بھی اس نے بڑے حوصلے کا ثبوت دیا تھا، لیکن اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، نہایت نازک اور سنگین۔ ہم اس وقت ایک ایسے بل میں تھے جہاں اگر ہمیں دیکھ لیا جاتا تو آٹومیٹک رائفل کا ایک ہی برسٹ ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دیتا اور ہمیں اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی مہلت بھی نہ ملتی۔
روشنی اب اس دراڑ کے باہر مختلف سمتوں میں رینگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ قدموں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ ان کے پیروں کے نیچے آنے والے چھوٹے چھوٹے پتھر لڑک رہے تھے۔ سناٹے میں ان کے قدموں اور پتھروں کے لڑکنے کی آواز بھی بڑا خوفناک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ وہ ہم سے تقریباً 10-12 گز دور جا چکے تھے۔ مدھو اب بھی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ سنو مدھو، میں نے اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر بہت ہلکی سرگوشی کی۔ میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں۔ اپنے حواس پر قابو رکھنا۔ تمہارے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ میں نے آہستگی سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ مدھو کے منہ سے اس طرح گہرا سانس نکلا جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ وہ چند لمحے میرے ساتھ لپٹی رہی، پھر الگ ہو گئی۔ قدموں کی آوازیں اب خاصی دور چلی گئی تھی۔ میں رینگتا ہوا دراڑ کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دراڑ واقعی بہت تنگ تھی۔ میری کمر اور سینہ دب رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ہم پلک جھپکنے کی دیر میں اس میں داخل کیسے ہو گئے تھے، لیکن پھر خیال آیا کہ موت کا خوف بعض اوقات ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ذہنوں پر بھی موت کا خوف سوار تھا۔ اس دراڑ میں گھستے ہوئے بھی سینے اور کمر پر دباؤ پڑا ہوگا، مگر اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اور اب جب کہ موت کا خوف کسی حد تک زائل ہو گیا تھا تو بہت معمولی سی تکلیف بھی پوری شدت سے اپنا احساس دلانے لگی تھی۔ میں نے دراڑ سے باہر نکل کر زمین سے اٹھے بغیر ادھر ادھر دیکھا۔ تقریباً 20-25 گز آگے وہ مختلف سمتوں میں ٹارچ کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اس طرف کوئی نہیں تھا، میں نے دراڑ کی طرف منہ کر کے سرگوشی کی۔ آؤ مدھو، باہر آ جاؤ۔ اندر مدھو کی رینگنے کی آوازیں سنائی دی اور پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے وہ کرا رہی ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ دراڑ تنگ ہو گئی ہے، شاید مجھ سے نہیں نکلا جا رہا، پھنس گئے ہیں، مدھو نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ ذرا آڑی ہو کر نکلو، میں نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آڑی تو ہوں، مدھو نے جواب دیا۔ میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مدھو جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں پھنس گئی تھی، لیکن بہرحال وہ باہر آنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ لوگ اس طرف ہیں، میں نے اشارے سے بتایا۔ ہمیں اس طرف سے نکلنا ہوگا، پتھروں کے پیچھے۔ شکتی کہاں ہے؟ مدھو کا یہ سوال سن کر میں کانپ اٹھا۔ ہماری چھلانگ لگانے کے بعد تقریباً 100 گز آگے جب کار رکی تھی تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد گولی چلنے اور کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ گولی کس پر چلائی گئی تھی اور وہ چیخ کس کی تھی؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک بات طے تھی کہ اگر وہ زندہ تھا تو پولیس کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ باتوں کا وقت نہیں ہے، میں نے سرگوشی کی۔ یہاں سے نکلو تو بعد میں شکتی کے بارے میں سوچیں گے۔ مدھو اس مرتبہ خاموش رہی۔ ہم ان دونوں چٹانی پتھروں کے پیچھے آ چکے تھے۔ دوسری طرف ذرا سا نشیب تھا اور پھر ایک ٹیلے کی چڑھائی تھی۔ اس ٹیلے پر بھی جا بجا بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اوپر ایک چٹانی پتھر کے قریب پہنچے تو ایک پتھر مدھو کے پیر کے نیچے سے کھسک گیا۔ اس کے ساتھ ہی مدھو کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اگر میں فوراً ہی اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو وہ ڈھلان پر لڑک جاتی۔ وہ پتھر حجم میں 2 اینٹوں کے برابر تھا جو ڈھلان پر لڑکتا ہوا دوسرے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ مدھو کی چیخ اور پتھروں کے لڑکنے کی آواز سناٹے میں دور تک پھیل گئی۔ وہ اس طرف، ایک بھاری آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ بھاگو، وہ اس طرف ہے۔ وہ تو کسی چھوکریا کی چیخ تھی حکم۔ ایک اور آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ بھاگ، پہلی آواز نے کہا۔ یہ دونوں آوازیں ہم سے تقریباً 70-80 گز کے فاصلے پر تھیں۔ میں نے مدھو کا ہاتھ پکڑا اور ٹیلے پر تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگا۔ ہمارے حق میں ایک بات اچھی یہ تھی کہ ان ٹیلوں پر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے تھے اور ہم ان کی آڑ لے کر دوڑ رہے تھے۔ دفعتاً فائر کی ایک آواز گونجی اور مدھو کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑائی، مگر میں نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا۔ مدھو بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے لے کر ایک بڑے پتھر کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اس سے آگے کے واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار سنسنی خیز ایپیسوڈ میں۔